بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرا میرا سینہ کشادہ کر دے, میرا کام آسان بنا دے, میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. الحمدللہ الہیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیدر مہدی ہوں. یہ ہے وائس آف فری پاکستان, آزاد پاکستان کی آواز, پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے والے اور دیکھنے والے. آپ کی کامنٹس, کرٹیسزم اور دعاؤں کا بہت شکریہ. خاص طور پہ میرے پیٹرز کا بہت شکریہ جنہوں نے بہت مدد کی ہے میرے اس جہاد میں, اور خاص طور پہ جو لوگ آپ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. ہمارے آج کے مہمان, اور شاید آگے چل کے مہمان کیا میرے ساتھ یہ کو ہوسٹ ہوں گے, جناب ڈاکٹر زیاد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دی پروگرام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. It's always a pleasure to be here. ڈاکٹر صاحب, یہ کیا بات کر رہے تھے آپ ہم جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے, کہ ہم اس کا فارمیٹ جو ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں اور آپ جواب دیتے ہیں, میں سوال پوچھتا ہوں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایکچولی یہ دس از ناٹ این انٹرویو. ہم دونوں اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز جو ہیں اس میں اس طرح سے انوالو رہیں. یہ ایک کنورسیشن ہے جسے آپ بڑھاتے ہیں, میں بڑھاتا ہوں آگے. یہ کوئی ایسا نہیں, خدا نخواستہ کہ میرا نالج کوئی کسی چیز میں ایسا ہے جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت سی چیزوں میں آپ کا پرسپیکٹیو اور آپ کا فارمیٹ جو ہے وہ پریفریبل یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پوڈ کاسٹ نما فارمیٹ رکھیں, گفتگو کا, کنورسیشن کا, رادر دین انٹرویو. کچھ سوال جواب تو ہوں گے, کچھ میرے سوال ہوں گے, کچھ آپ کے. اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے, ہمارے وہ دوست جو ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی حیدر بھائی نے کاٹ دیا اور یہ مہمان تھے, تو مجھے مہمان نہ سمجھے, مجھے گھر کا ہی آدمی سمجھے. ایک دن مہمان, 2 دن مہمان, 3 دن مہمان, اس کے بعد پھر وہ. تو انشاءاللہ we will have a more conversational انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور میں کوشش کروں گا میں کہ بیچ میں کاٹا نہ بھی کروں. یہ بات صحیح نہیں, وہ کنورسیشن میں تو یہ ہوتا ہے. دیکھیے, آپ کوئی بات ہوگی کسی پوائنٹ پہ آپ مجھے روکیں, کسی پہ میں روکوں گا. میں دوستوں کو یہ بتا رہا ہوں تھوڑا ناراض نہ ہوں, ذرا تھوڑا سا پیشنس سے کام لیں. اچھا, دی ادر تھنگ از کہ میں چونکہ ذرا ایل ڈسپلنڈ آدمی ہوں, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی. میں کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دونوں ایز اے کو اینکر, کو ہوسٹ بن کے روز آیا کریں, اور ایک کسی پریفرڈ ٹائم پہ آیا کریں کہ ہم اپنی گفتگو کریں, جو بھی روز کے پچھلے 24 گھنٹے کے حالات حاضر ہیں اس کے اوپر خبریں بھی دیں آپ کو, اور تبصرہ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب ایز اے گریٹ, تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں. اگر یہ مس ہوا تو سمجھ لیں کہ میری کوتاہی ہے, ڈاکٹر صاحب کی کوتاہی ہے. سو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اگر ہم کوئی مہمان بلائیں گے تو ان مہمانوں کو ہم ایز اے تھرڈ بنائیں گے, جس کے اندر میں اور ڈاکٹر صاحب کو ہوسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں میں پھر ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ آپ کی پارٹیسپیشن, آپ کی انٹلیکچوئل انپٹ بہت بہت شدید امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ حیدر بھائی کے کپڑوں پہ, میرے بالوں پہ ضرور تنقید کریں, آپ انجوائے کریں اس چیز کو, لیکن یہ کہ ہمیں انٹلیکچوئل انپٹ دیجیے, ہمیں بتائیے کہ کیا اس میں ایڈ کریں, کیسے بہتر بنائیں. بہت صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں, سب کو میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ میں سارے کامنٹس پڑھتا ہوں, ایچ اینڈ ایوری کامنٹ میں پڑھتا ہوں. اگر کوئی گالی دیتا ہے, بہت ہی نازیبا گالی دیتا ہے, میں اس کو بلاک کرتا ہوں. ویسے اگر کوئی مجھے کرٹیسائز کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے, میں اس کو نہیں کرتا, اور یہ آپ کا حق ہے. لیکن ہمیں کوشش ہے کہ مثبت دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے غلط کی تو بیان کریں کہ میں وہ بات غلط کیوں کی, آپ اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں. اپنی جو آرگیومنٹ ہے وہ ضرور پیش کریں کہ میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور بہت دفعہ ہم غلط ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے زیادہ کسی چیز میں غلط ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے, کامنٹس بہت ضروری ہے, اور اس کے بغیر یہ آگے بات چل نہیں سکتی ون وے اور دی ادر. صاحب اس سے پہلے آپ یہ کریں, عمران خان نے اس قوم پہ جو بہت بڑا احسان کیا ہے نا, ہمیں اینٹوں پتھروں سڑکوں سے نکال کے اس نے اخلاقیات پہ, پرسنالٹی پہ, سیرت طیبہ پہ, ان چیزوں پہ ہمیں اس نے آگہی اس نے دلائی ہے. ہمیں قوم بننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ایران میں ہو رہا ہے, کہ اخلاقی قدریں ان کی کتنی اسٹرانگ ہیں, اس کی وجہ سے قوم بنتی ہے. تو ہم سب کو مل کے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ مضبوط. چلیں, یہ پھر بڑی زبردست بات آپ نے کہہ دی, بیکاز یہ میں شروع اسی چیز سے کر رہا تھا, جو کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان جو بہن ہے عمران خان صاحب کی, انہوں نے اپنا ایک بیان دیا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, اور اس کے بعد اس پہ ایک چھوٹی سے آپ کا تجزیہ اور اپنا بھی میں ویو دیتا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ یہ فرماتی جی, اب یہ رپورٹ آئی ہے جو پبلک ہوئی ہے, یہ ایک مذاق ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے
ڈیمیج کیا ہے. اس کے اندر صرف کلینکل یعنی ایک کلینکل ہوتا ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں دکھا رہے کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے, وہ بھی نہیں بتا رہے. وہ ڈائگنوز نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں, اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے. وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ. اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے, اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتا کہ اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا تو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کہتا ہے اس کا کیا قصور ہے. اس لیے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا دیا ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے, تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے, تو انہوں نے سیٹسفیکشن یہی ہمیں پتا تھا, یہی فکر تھی, اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا ہے, مجھے افسوس ہوا. میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے اندر کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے. تو ڈاکٹر نے لکھی ہے سرکاری رپورٹ ہے, جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے ریاض صاحب کہ ایک تو خیر یہ پرانی ہے, لیکن میں نے بہت اس کو پھر سے دہرایا اس لیے کہ اس کے اندر بہت چیزیں, ایک تو عمران کی صحت کے متعلق کس طرح, لیکن ایک پوری قوم کی اخلاقیات کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں یہ, کہ انہوں نے اس ایسی رپورٹ جس کے اندر جو بیسک رپورٹ کے اندر چیزیں ہونی چاہیے جو انہوں نے گنوائی ہیں وہ انہوں نے نہیں لکھی. سو واٹس یور ویو آن دس ایشو؟ بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ماں باپ, سارے جو بھی پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا, وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ماں باپ کی تربیت, ان بہنوں کو بھائیوں کو, ان کو دیکھیں, ان کی اخلاقیات دیکھیں, ان کا حوصلہ دیکھیں, ان کی جرت دیکھیں. ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک پوری کی پوری فوج کھڑی ہوئی ہے ان کے, اور ایک طرف یہ 3 بہنیں اور ان کا بھائی جو اپنی ایک طرح سے مرضی سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. 1 منٹ میں وہ جیل سے باہر آ سکتا ہے, 1 منٹ میں, اس قوم کے لیے جو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے. ہمارے ججوں کا, مولویوں کا, ڈاکٹروں کا اور عوام کا, ہم سب کا یہ ایک اخلاقی امتحان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم 3 بہنوں کو دیکھ رہے ہیں, بیچاریوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا, انہیں گھسیٹ رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, لے جا کے گھریلو خواتین ہیں دور کہیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بھائی کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں. لیکن ان کی اخلاقیات پہ آپ غور کریں اور ان کی جرات پہ, اور دوسری طرف ہماری پوری قوم کی اخلاقیات اور جرات پہ. ہر ادارہ آپ دیکھ لیں, ہر محکمہ دیکھ لیں, ہر طرح کے لیڈرز دیکھ لیں, جس میں مذہبی, مجھے سب سے زیادہ رونا ان پہ آتا ہے, مذہبی لیڈروں پہ جو اس قوم کی اخلاقیات بنانے کے ذمہ دار. ڈاکٹروں نے یہ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے, وکیل کیا کر رہے ہیں اور جج کیا کر رہے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں وہ قوم, ہمارے ماں باپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ بچوں کو صرف کپڑے دینا, صرف ان کی ضروریات, مادی ضروریات کا خیال رکھنا کافی نہیں ہوتا. قوم بننے کے لیے اخلاقی جرات, اخلاقی قدریں, اور ہمیں ایرانیوں سے اس حالات میں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اگر ہم میں وہ اخلاقی جرات ہوتی تو ہم کبھی بھی صورتحال کو اس لیول پہ جانے ہی نہ دیتے. 4 سال گزر گئے, 4 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. آپ اسی لیے میں نے نا اس پہ زیاد میں نے یہ ریسپونڈ کیا کہ یہ آپ صرف ڈاکٹروں کیوں کہہ رہے ہیں, آپ نے جن کا نام لیا, یہ انجینئر, سائنٹسٹ, ڈاکٹر, اکیڈمک, پڑھے لکھے, ان پڑھ, جاہل, انڈسٹریل, اسپیشل اکاؤنٹنٹ, بینکر, جا آپ اینٹ اٹھائیں سارا نیچے سے جو ہے نا, یہ ایک غلاظت مذہبی. آپ کھلاڑیوں کو دیکھ لیں, آرٹسٹ کو دیکھ لیں, بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ پاکستان میں ہیں جنہوں نے ہماری پوری, میں تو کہتا ہوں ہماری پوری پاکستانی قوم جو ہے نا جی, ہمیں فیل کیا. یہ آصف منیر نے بائی دا وے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, یہ میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو, میں نے بہت پہلے بات کی تھی
تقریباً آج میرا خیال ہے 1.5-2 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ فوج اور یہ قوم دونوں بغیرت ہیں اور دونوں کاورڈ ہیں. یہ اس کے ورڈز تھے, ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ. جی اور یہ کبھی بھی عمران خان کے لیے باہر نہیں نکلے کہ مجھے چند 100 لوگوں کو اڑانا پڑے گا, پھڑکانا پڑے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ اس نے 26 نومبر کو کر کے بتا دیا. جی ہماری یوتھ نے بھی جو ہے فیل کیا ہے. میں ایران کی یوتھ کو دیکھتا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں, بنگال کی یوتھ کو دیکھتا ہوں, نیپال کی یوتھ, سری لنکا, اپنی یوتھ, اور ہم زومبیز ہیں, بس زومبیز ہیں چھوٹے سے. ہمیں عمران خان honestly we didn't deserve it as a country. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد صاحب کہ اگر بار بار قرآن بھرا ہوا ہے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, تبدیل نہیں کریں گے, سماجی انصاف نہیں لے کے آئیں گے تو میں تباہ کر دوں گا جیسے میں نے پہلے کیا اور آنے والے لوگ. تو آئی تھنک یہ فقہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر اپنی اخلاقیات اور کو مضبوط کریں کہ ہم اس قسم کے جو یہ حالات ہیں اس کو ہم قابو پا سکیں. دیکھو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اور جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا ہمیں آپ یہ بتائیے کہ حل کی کس طرف جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اخلاقیات بہتر بنانی چاہیے, یہ 2 نمبر مولوی آتے ہیں سارے. ابھی آپ نے دیکھا اس حل کو تھوڑی دیر پینٹ کرتے, تھوڑے موجودہ حالات پر بات کر لیں پھر حل پہ آتے ہیں. مے بی وی ڈو اٹ. حل یہ ہے جی کہ خالد بن سلمان جو محمد بن سلمان کا بھائی ہے, چھوٹا, دفاع کا وزیر ہے, بھائی ہے, یہ بھی وہی, ان کی بھی اخلاقیات دیکھ لے. خاندان ہے, قبضہ کیا ہوا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثے میں زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی, اس کے اوپر قبضہ کیا. اینی وے وہ ملا عاصم منیر سے, یہ بیٹھے ہوئے ابھی 2 دن کی بات, اور اس نے بڑی سخت بات کی. بائی دا وے یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ایسی باتیں پبلکلی خاص طور پہ سعودی عرب کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. جتنے عرب ملک یہ بھی کینیڈینز کی طرح بڑے جنا دائیں بائیں ادھر کی مارتے ہیں, سائڈ مارتے ہیں, ڈائریکٹ کبھی بھی آپ کو نہیں کہتے ہیں جس طرح امریکن کہتے ہیں, کبھی بھی نہیں کہتے. بہت یہ ٹیکٹفل ڈپلومیٹک ہے. کھل کے خود ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک پر ایرانی حملہ کر رہے ہیں اور یہ بتاؤ کہ ان حملوں کو روکنے کے لیے کیا کرو گے تم نے ہمارے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پہ. اب یہ پبلکلی خالد بن سلمان پبلکلی ٹویٹر پہ خود لکھتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. ذرا ہمیں بتاؤ کیسے تم ہم ایرانی حملوں کو روکیں گے اس دفاعی معاہدے کے تحت. So the question is, why did he say that? اتنی کھل کے تھپڑ یا جوتا کیوں مارا اس کے منہ پہ عاصم منیر کے؟ ایک تو سر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, ہر طرح کے منصوبے انسان بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی بڑے وہ لوگ کوئی ذہین ہیں یا پاورفل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے بنائے ہوئے منصوبے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے. یہ ان لوگوں کا گلف کے سارے کنٹریز کا خیال تھا کہ امریکہ نے گھیرا ہوا ہے, ہمیں ہر طرف سے بیسز بنی ہوئی ہیں, ان کے جہاز کھڑے ہیں, ان کے فوجی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم بڑے بڑے محفوظ ہیں. ذرا سا ایک چیلنج آیا ہے, ایران نے تھوڑا سا جواب دیا ہے. ایک تو جون میں ہوا تھا جو, اس پہ بھی ہم کسی وقت بات کریں گے, لیکن ذرا سی ان پہ تھوڑی سی آنچ آئی ہے اور ایران نے صرف امریکی انسٹالیشنز پہ حملے کیے ہیں اور ان سب کی چین بول گئی ہے. پینک ایسا مچا ہے, ان لوگوں کو پہلی دفعہ شاید زندگی میں احساس ہوا ہے کہ امریکہ ہمارا محافظ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ والا احساس ہوا ہے انہیں بھی یا نہیں, لیکن انہیں اتنا احساس ضرور ہوا ہے کہ امریکہ ہمارا محافظ نہیں ہے. اب سارے پٹھو جو ہیں یہ گلف کے ملک ہیں, پاکستان ہے, اسرائیل ہے, یہ سارے امریکہ کے پٹھو ہیں. تو ایک تو ان لوگوں کو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ بیٹھے ہوں گے, انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی جان یہ تو بالکل ہی الٹ ہو گئی ہیں چیزیں, امریکہ ہمیں کیا بچاتا, امریکہ کو تو اپنے لالے پڑ گئے. اور اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے کتنے برے حالات ہو گئے اس حملے کے بعد. تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ بھائی جان یہ تو حالات بہت ہی ایسے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ایران سے لڑنا, ایران اس خطے میں بیٹھا, امریکہ تو اس خطے میں نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے. تو میرے خیال میں ان لوگوں نے یہ سب نے مل کے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اندر سے ہم ایران کے ساتھ بیک اینڈ ڈپلومیسی کرتے ہیں. ایرانی فورن منسٹر نے ابھی بہت کلیئرلی جو تقریر کی, بہت ہی
وہ مار کر میرا تو خیال ویری سمپل ہے کہ یہ لوگ یہ آئی واش ہے, یہ دوسری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم ایران پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ, چونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ اور پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور ہم سب اس میں اکٹھے ہیں, تو ہم اب ایران کے خلاف کیا کریں گے, یہ ہم عاصم منیر سے ہی جاننا چاہتے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ بہت ہی مختلف اور بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. میں سوری, سو واٹ از یور پوائنٹ آف ویو کہ یہ کیوں؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے, امریکیوں کو اور باقی کو, کہ جی ہم ایران کے خلاف جتنے بھی ہمارے پاسبل ہیں ریسورسز ہیں انہیں ہم ٹریگر کر رہے ہیں تاکہ ایران پہ پریشر بھی ڈالا جائے اور جوابی کارروائی کی اگر ضرورت پڑے تو وہ کی جائے. یہ کس کو میسج بھیج رہے ہیں یہ امریکہ کو اور دوسرے ملکوں کو نا, جو اسرائیل کو یا امریکہ کو, کہ جی ہم سارے اپنے ریسورسز کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہم ایران کے خلاف کارروائی کریں. اچھا تو بیسکلی ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں یہ کوئی ہم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یا باقی اپنے. پاکستان ان کا ریسورس ہی ہے نا جی, پاکستان ان کا ریسورس, بالکل ریسورس ہی, چوکیداری ہے جی. میرا اس پہ بہت ڈفرینٹ ویو ہے جی. میرا ویو یہ ہے کہ یہ تب کرتے ہیں جب یہ آپ کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر پبلکلی ایسی بات کرے نا, آپ کو امبیرس کرنے کے لیے, شرمندہ کرنے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ سے یہ اب کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے. میرا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر نے جو ان کے ساتھ جا کے کبھی بیٹھ جاتا ہے, پھر جا کے بیٹھ جاتا ہے یو اے ای والوں کے ساتھ, پھر جا کے بیٹھ جاتا ہے ایران کے ساتھ, پھر جا کے بیٹھتا ہے امریکہ کے ساتھ, پھر جا کے بیٹھتا ہے چائنا کے ساتھ. انہوں نے بیسکلی نے سمجھ گئے کہ یہ بالکل 2 نمبر آدمی ہے, اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا, اور اس کو ان کو بلا کے اس کو پبلکلی دنیا کے سامنے جو ہے نا انہوں نے عاصم منیر کی پتلون اتاری ہے کہ ہم تمہاری چال سمجھ سکیں. دس از ہاؤ آئی ریڈ دس. اچھا, ابھی ایک وہ پوسٹ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں, لوگ کر رہے ہیں پوسٹ کہ جی پاکستان نے ایران کو فون کر کے کہا ہے کہ جی اس مشکل حالات میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر پاکستان نے سعودی عرب کو فون کر کے کہا ہے کہ مشکل حالات میں آپ کے, تو دونوں نے اسے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ بیٹھ جائیں, کھڑے نہ رہے. تو یہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بس تمہارے تو کوئی بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ یار جول دفاع ہو جا, 2 نمبریاں نہیں کریں, 2 نمبری مت تمہاری. آنیسٹلی, بیکاز یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ پبلکلی یہ کسی بندے کو جو ہے نا کارنر کر کے اور اناؤنس بھی کریں کہ بتاؤ کیا کر رہے ہو, تم نے تو معاہدہ کیا ہمارے ساتھ. ان کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہے. اچھا, اس کے ساتھ نا ایک میں یہ چیز بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو اس کی میٹنگ تھی اس آدمی کے ساتھ, خالد بن صاحب, اس میٹنگ میں یہ 2 بندے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہے میجر جنرل سید محمد جواد طارق, میں نے اس کا نام غلط لکھ دیا تھا, پھر بعد میں کریکٹ کیا. یہ 90th PM ہے, لانگ کورس کا ہے, 14 FF اس کی یونٹ ہے, عاصم منیر کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے. یہ مطلب سب سے جو کہتے ہیں نا کلوز اور کانفیڈنٹ اور لائل بندہ ہے نا عاصم کا, وہ یہ بندہ ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب اس کو پتا ہے کہ عاصم نے آج انڈر ویئر پہنی ہے یا نہیں پہنی, بلٹ پروف ویسٹ پہنی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہے کرنل نعمان جو عاصم کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے. یہ اس کا خاص الخاص ہے جواد. بلکہ ایک جو خبر 1.5 مہینہ پہلے میں نے کہی تھی کہ عمران سے کوئی لوگ ملنے گئے ہیں جس میں عاصم ملک گیا ہے, بتایا گیا تھا کہ جواد بھی گیا تھا, اور اس لیے کہ عاصم منیر عاصم ملک کو ٹرسٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ میرے تک صحیح بات پہنچائے گا, تو یہ بھی بندہ ساتھ گیا تھا. اور ریکارڈنگ تو خیر ہوتی ہے. یہ نعمان جو ہے داڑھی والا, اس کو نامزد کیا تھا ارشد شریف کے قتل میں ارشد شریف کی والدہ نے, اور اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ارشد شریف کے قتل میں. یہ کرنل نعمان ہے, یہ اس کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے. یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے جب یہ ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی. میں نے کہا کہ جی یہ جواد جو ہے اور یہ نعمان جو ہے نا, ان کو انشاءاللہ تعالی ہم عاصم, اور میں نے یہاں خنزیر کہہ دیا, میں نے سوچا ہے کہ خنزیر کہنا زیادتی ہے, اس کے لیے نہیں کہنا چاہیے. سب لوگ مجھے خنزیر کے ساتھ زیادتی ہے یہ. ہاں جی, مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنی زبان صاف رکھا کریں, اوپر سے آپ نے داڑھی ہے, محراب ہے, نماز روزے کی بات کرتے ہیں, آیت پڑھتے ہیں قرآن کے اوپر سے پھر آپ گالیاں دیتے ہیں. چلو کوشش کروں گا کہ نہ ہو. میں نے کہا کہ جی اس کے ساتھ لٹکیں گے آرٹیکل 6 کے تحت کہ انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی اور پاکستان کے ساتھ غداری کی. یہ ہے وہ عاصم,
اور یہ اس کے 2 اور بھی بہت لٹکیں گے. ان لوگوں کو یہ پاکستانیوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے ٹیکس کے خون پسینے کے پیسوں سے ان لوگوں کو ہم نے رکھا ہے, تنخواہ دیتے ہیں ہم ہماری حفاظت کے لیے, اور یہ چن چن کے پاکستانیوں کو مار. ٹھیک, تو دکھایا اس لیے نہیں کہ میں نے یہ ٹویٹ کیا, دکھانا ہے کہ یہ میری ٹویٹ 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی. 101 ہے, یہ پرانا بتا رہا ہے 1 لاکھ. جی, دیٹ از دی انٹرسٹنگ پارٹ. یہ میں کیوں دکھایا؟ میری نارمل نا, میں ان کے باقی لوگوں کے تو پتہ نہیں ملین 5 لاکھ, میرے جو بہت زیادہ کوئی ٹویٹ میری بڑی ہو جاتی ہے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک چلی جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. عام طور پر میری ٹویٹیں 3,000 5,000 10 15 20 25 30 40 50 بھی کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب I'm a small player, میرے اتنے کوئی لوگ لفٹ نہیں کراتے مجھے. لیکن یہ چیز میں نے بہت دفعہ میں نے کہی ہے آپ کے ویورز کے لیے بھی کہ I want to congratulate your viewers جو دوسروں کی سنسنی خیز اور یہ کہ وہ خامخواہ کے خون گرمانے والی پوسٹ چھوڑ کے یہاں پہ آ کے آپ کی ان ڈیپتھ باتیں سنتے ہیں, وہ سنسنی نہیں دیکھتے, وہ یہ نہیں, تو وہ بہت ہی ایک سمجھے ایکسکلوسیو سرکل ہے آپ کا, وہ ملین لوگ جو یہ اور اسی لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اچھا, یہ میں آپ کو اپنا ویو دیتا ہوں بیکاز آگے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہے پزیکشکیان ایران کا, اس نے ایک بہت بڑی تقریر کی, 5 منٹ 41 سیکنڈ معافیا مانگی. اس کے بعد اس کے ایک جوابی رسپانس آیا ان کی گارڈز کاؤنسل سے جو پاسداران ہیں. اس کے بعد ان کا جو فارن منسٹر ہے اگرچہ اس کا پھر جواب آیا. وہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, جو جنگ ہو رہی ہے اس کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے. بٹ یہ میرا خیال ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاصم منیر کو تو لوگ خیر نفرت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ, لیکن جو لوگ اس کے ارد گرد اس کو طاقت فراہم کرتے ہیں اور جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے نا, ان لوگوں کو جب آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, ان کے نام بتائے جاتے ہیں, ان کا بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیں کون, یہ کیا تھے, تو پتہ پھر چلتا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا بہت زیادہ انٹرنلائز کرتے ہیں, بہت زیادہ, کہ یار یہ بندے جو ہے نا, ان لوگوں نے ہمارے عاصم منیر کو, یہ اس کے قریب ہیں, اس کے خاص الخاص ہیں, اس کو طاقت فراہم کرتے ہیں, ان کو ہم نے بھولنا نہیں ہے, ان کو یاد رکھنا ہے. اور جب وقت آئے گا, چاہے وہ عدالتوں کے تھرو ان کو پھانسی ملے یا کوئی جو ہجوم ہے وہ آ کے ان کے گھروں پہ آ کے, بائی دی وے ان کے سب کے گھروں کے پتے شتے, ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, کس یونیورسٹی میں, ان کی گاڑیوں کے نمبر کیا ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ میکس پیپل مور, میرا خیال ہے مائی ویو, کہ وہ اس قسم کی ٹویٹ کو بیسکلی غصے کا اظہار اور بدلے کا اظہار, مجھے لگتا ہے ایک بڑی خوفناک چیز ہے کہ اس قسم کی ٹویٹ پہ اتنے زیادہ لوگ دیکھیں. اچھا, میں 2 چیزیں اس میں چھوٹی چھوٹی کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سارے تیار بیٹھے ہیں, سب نے اپنے مال اسباب باہر بھیجا ہوا ہے, یہ تیار ہیں, تو ان کی پاکستان سے کوئی افیلیشن نہیں ہے. اگر آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ رول آف لا آئے گا, عمران خان وزیر اعظم بنیں گے, اس کے بعد ہم انہیں عدالتوں میں لے جائیں گے, پھر سزائیں دیں گے, تو وہ بھول جائیں. آپ کا غم و غصہ جو اب ہے, جو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ظلم اس وقت ہو رہا ہے, اگر اس وقت ہم اپنا اس کا جو بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں, دامیں درمیں سخنیں قدمیں, جس طرح سے بھی جو کر سکتے ہیں, اگر ابھی نہیں کریں گے تو بعد میں شاید بہت لیٹ ہوگی. یہ باجوے کی طرح اور فائز عیسیٰ کی طرح اور باقی لوگوں کی طرح یہ بھی سارے بھاگ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے جو بات کی ہے, اور اس پہ ہم نے بالکل ایک کرنا ہے کہ آپ نے کہا, بیکاز جو فرسٹ میں نے عظما کی, ڈاکٹر عظما کی دکھائی تھی نا, وہ اسی لیے دکھائی تھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے سوچے سمجھے طریقے سے عمران کو یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں, خدا نخواستہ ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, اس کی جان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے اب آ جائیں ایران کی طرف, آ جائیں ذرا. ایبسلیوٹلی. اچھا, ایران جناب, انہوں نے ایرانی صدر ہیں, انہوں نے 5 منٹ 41 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سپیچ ریکارڈ کرائی جس نے بہت تہلکہ مچا دیا ہے پوری دنیا میں. میں نے اس تقریر کا انگریزی کا ترجمہ کیا, فارسی کا کیا, اردو کا کیا, اور میں یہ موٹے موٹے چیزیں آپ کو بتا دوں جس کی وجہ سے بہت لوگوں میں ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ یار یہ کیا کر دیا.
پہلی چیز اس نے بہت چیزیں کہی ہیں لیکن کہا ہے کہ جی میں جو ہے معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے ہمسائے ممالک سے جن کے اوپر ایران نے حملہ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ جی معافی مانگ لی اور کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ جب ہمارے جو سینئر کمانڈر تھے یا سینئر ہمارے عہدیدار یا لیڈر تھے جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے شہید ہو گئے تو جو لوکل کمانڈر تھے انہوں نے اپنے طور پر اون انیشیٹو کے طور پر یہ کاروائیاں کی جہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے پھر جواز پیش کیا کہ یہ کیوں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے ہمسایہ ممالکوں کو کے اوپر ہم حملہ کریں. یہ تیسری بات کی. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی اور کہا کہ جی ہم نے اپنے فوج کو کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی ہمارے ہمسایہ ملک پر میزائل فائر نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہاں سے ہمارے پر کوئی حملہ نہ ہو. تو یہ بھی کوالیفائی کر دیا کہ ہم نے کہا کہ آپ نے ادھر فائر نہیں کرنا ہے لیکن اگر وہاں سے حملہ آیا تو پھر آپ کر سکتے ہیں. دیٹ از امپلائڈ ان دس. یہ پہلے بتائیں کہ وائی ڈو یو تھنک ہی فیلٹ دا نیڈ ٹو ڈو دس؟ آئی تھنک یہ آج کا ہمارا ڈومیننٹ سبجیکٹ اخلاقیات ہے. اخلاقیات کی ہم بات کریں. ایران ایک 6-7 ہزار سال پرانی سویلائزیشن ہے اور ایرانی اسلام کے جس طرح پریکٹس کرتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی مسلمان ملک نہیں کرتا. ان کی زندگی کے ہر ایران میں 2 طبقے ہیں. ایک بہت ہی ویسٹرنائز طبقہ ہے وہ تو کم ہو گیا یا بھاگ گیا ہے لیکن ایران کے جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی میں اسلامی تعلیمات رچی بسی ہیں. ایوری ڈے بیسس پہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی صدر نے بہت بڑی یہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جو انہوں نے آ کے ان ملکوں کے بارے میں جو امریکیوں کو جنہوں نے ان کے اڈے بنائے ہوئے ہیں جن کے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں ان پہ اور ایران نے امریکی انسٹالیشنز پہ حملے کیے ہیں ان ملکوں پہ. یہ پتہ ہے ایک اور بھی چیز لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ملک ہے نا وہاں انکلوڈنگ امریکہ ان کو آف ریمپ دیا ہے. آف ریمپ ہوتا ہے نا کہ کسی طریقے سے آپ پتلی گلی دی ہے نکلنے کے لیے. کیوں ان لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی امریکہ کو روکو تو ہم تمہارے پر حملے رک جائیں گے. امریکہ کو کہتے ہیں تم جو مرضی سمجھ لو معافی ہے نہیں ہے چلو ہم تمہیں راستہ دیتے ہیں کہ جی چلو تم جیتے ہم ہارے اور تم بھی حملے بند کرو. مجھے اس کے پیچھے یہ بھی ایک اسٹریٹجی لگتی ہے بہت ٹیکٹیکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں اتنی لیئرڈ ہے یہ اسپیچ کہ جو ڈپلومیسی کے ماہرین ہیں نا وہ اس میں سے اتنی زیادہ چیزیں نکال رہے ہیں کہ یار یہ تو ایک ڈپلومیسی کا شاہکار ہے. جس طرح اس نے ٹرمپ کارڈ جسے کہتے ہیں اسے ٹرمپ کارڈ تو بے عزتی ہے اس کی. یہ تو ہاں بہت ہی یہ نام جو ہے انفیمس ہو گیا اب. لیکن ترک کا پتہ ہے ترک کی چال انہوں نے چلی ہے کہ بھئی ہم تو صلح چاہتے ہیں ہم کسی پہ اٹیک نہیں کر رہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تم اگر یہ ہم پہ حملے نہیں کرو تو سب ٹھیک ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے. اور یہ معافی کی جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ بے غیرتی کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ایران نے معافی مانگ لی ہے کیونکہ وہ ڈر گئے یا دب گئے. معافی مانگنا ڈر یا دب کے نہیں ہوتا سر. اس کے لیے بڑی اخلاقی جرات چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے اسینشلی وہ سارے عوامل کا ذکر کیا یہاں پہ جو امریکیوں نے اور ان کے حواریوں نے ایران پہ مسلط کیے ہیں. ایران نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم پہ حملہ کریں یا ایران نے تو نہیں کہا تھا ہمارے کمانڈرز کو مار دیں یا ہمارے لیڈرز کو مار دیں. ظاہر ہے ان کے بعد جو کچھ نہ کچھ کیا سنا تھا اور انہوں نے یہ بھی وارن کیا ہے کہ اگر اس سے زیادہ بڑھیں گے تو اس سے زیادہ کیوس ہوگا کیونکہ اور پھر لوکل لیول پہ بات پھیل جائے گی وہ لوگ اور لوکل فیصلے کریں گے. یہ بھی ہوا اس کے ساتھ ہاں بالکل صحیح کریں گے. اور انہوں نے ان کے جو آئی آر جی سی کے نا 31 کمانڈز ہیں 31. اچھا میں آئی آر جی سی کا رسپانس جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور ان کے فارن منسٹر کا بھی بتاتا ہوں. لیکن پہلے آپ کے دوست ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے ہی ڈسمس دا پبلک اپالوجی. انہوں نے کہا جی دفعہ ہو جاؤ مسعود صاحب تمہاری جو یہ تم نے جو میرے سے معافی مانگی ہے مجھے منظور نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ جی ایران نے یہ سرنڈر کی بات کی ہے. پھر وہ یہ پولیٹیکو جو نیوز آئٹم ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے یہ. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی میں آپ کی جو ہے نا میں بات نہیں مانتا آپ کی معافی کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اب اس کے ساتھ the interesting thing is کہ ان کا فارن منسٹر کیا کہتا ہے. یار یہ بھی آپ صحیح کہتے ہیں پتہ ہے کہ بڑے ہی فارن منسٹر کہتا ہے کہ بھائی ہمارے صدر نے ایک بڑے کھلے دل سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے
آپ کو ہم نے پیشکش کی کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی ایئر سپیس، ان کا علاقہ، ان کے پانی ہم پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں. یہ فوراً ہی ہم نے جو پیشکش کی صدر ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا اور ہماری صلاحیتوں کو غلط سمجھا. اگر ٹرمپ صاحب ایسکلیشن چاہتے ہیں کہ جنگ بڑھے تو پلیز آ جائیں. ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں، افواج ہیں، وہ تیار ہیں اور ہم ایسا انٹینسیفائی کریں گے، ایسی بڑھائیں گے اور اپنا حق دفاع استعمال کریں گے اور اس کی ساری ذمہ داری جب یہ جنگ بڑھے گی وہ امریکہ کے اوپر ہوگی. پھر کہتا ہے کہ امریکہ کو $100 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، لوگ مارے چل چکے ہیں. جب آپ کی سٹاک مارکیٹیں کھلیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا نقصان عام امریکنوں پر اور گیس سٹیشن، پمپنگ سٹیشن پہ پیٹرول کی قیمتوں کا کیا ہوگا. پھر کہتا ہے ٹرمپ صاحب آپ کی اپنی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ جنگ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ یہ فیل ہو جائے گی، یہ کامیاب نہیں ہوگی. میں نے آپ کے جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آئے تھے بات کرنے کے لیے ان سے کہا تھا کہ جنگ کرنے سے آپ کی بارگیننگ کی پوزیشن، آپ کی ہم سے بات چیت کرنے کی پوزیشن میں فرق نہیں آئے گا. یا ان کو بتایا کسی نے؟ آپ کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کسی قسم کی جنگ میں وہ نہیں جانا چاہتے مشرق وسطیٰ میں، لیکن آپ نے نتنیاہو کے ساتھ مل کے ادھر اس میں ملک کو جنگ میں گھسیڑا اور اسرائیل کی جنگ کر رہے ہیں. یہ جو جنگ آپ نے اختیار کی ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے آپ کے ملک میں جو اسرائیل کو پہلے اسرائیل فرسٹ کہتے ہیں اور اسرائیل فرسٹ کا مطلب ہے امریکہ لاسٹ. یہ اس کی فوراً یہ آئی ان کی. What do you think of this? اچھا دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا بھی بہت بری طرح پھنس گیا ہے، گھر میں بھی، امریکہ میں بھی اور باہر بھی. ایرانیوں نے اتنی سوفسٹیکیٹڈ یہ میسیجنگ کی ہے، اتنی لیئرڈ ہے کہ امریکہ میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے اس وقت. سارے جنگی ماہرین اور سارے ڈپلومیسی کے ماہرین جو وہ اس وقت اپنا مار رہے ہیں ہاتھ سے سر پہ کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اور یہ الو کا پٹھا جو ہے اسے کچھ سمجھ نہیں ہے، نہ ڈپلومیسی کی نہ جنگ کی. یہ عادی ہے بلف کرنے کا اور جھوٹ بولنے کا، اور یہ وہی کر رہا ہے. کسی جگہ بھی اس پورے میسج میں کوئی پبلک اپالوجی نہیں ہے. کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم امریکہ سے دب گئے ہیں، کہیں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ ہم پہ کوئی رحم کرے یا وہ کرے. وہ کلیئرلی انہوں نے کہا. پاسداران انقلاب نے بھی یہ چیز بہت وضاحت سے لکھی اور بڑی ایلوکوینس ہے اس میں. آپ یہ پڑھیں تو بہت ہی فصاحت سے اور بلاغت سے انہوں نے یہ چیز کہہ دی ہے، واضح کر دی ہے. اچھا جتنے بھی ماہرین ہیں نا ان میں لیری جانسن ہے، مرشائمر ہے، انڈیا کے پروین سانی ہیں جو فورس میگزین کرتے ہیں. انہوں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے، ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کیا ہے اور وار اسٹریٹجی کیا ہے. وہ جنگ کو پرولونگ کریں گے. یہ بیٹل نہیں ہے، یہ وار ہے. ایران خطے میں بیٹھا ہوا ہے. سارے خلیجی ممالک کو پتہ چل گیا کہ امریکہ انہیں نہیں بچا سکتا. تو ایران جو ہے یہ ملٹی لیئرڈ اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں اس وقت. ڈپلومیسی بھی آفر کر رہے ہیں، انہیں ایک طرح سے سمجھے بے عزتی سے بچانے کے لیے بھی رستہ بھی دے رہا ہے، اور انہیں یہ بتا بھی رہا ہے کہ یہ اسے کسی طرح سے یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی کمزوری ہے یا اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ملٹی لیئرڈ اسٹریٹجی جو آپ بات کر رہے ہیں ویری امپورٹنٹ، بیکاز ملٹی لیئرڈ پریزیڈنٹ آف ایران کا میسج تھا، ملٹی لیئرڈ فارن منسٹر کا میسج تھا. اب ملٹی لیئرڈ جو یہ پاسداران ہے نا ریولوشن کے، اسلامک ریولوشنری گارڈز کاؤنسل، انہوں نے اپنا جناب ایران ختم الانبیاء آرمڈ فورسز ہے، ختم الانبیاء کہتے، کیا بات ہے، انہوں نے یہ پوسٹ کر دیا پریزیڈنٹ کی سپیچ کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں سے بھی ایران کے خلاف جارحیت آئے گی نا وہ ہمارا لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہوگا، وہ ہمارا دشمن ہوگا جہاں سے بھی آئے. ٹھیک ہے نا، چاہے دوست ممالک سے آئے چاہے کہیں اور سے آئے. اور امریکہ کے سامنے اور اسرائیلی کی زائنسٹ رجیم کے سامنے بالکل بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تو کہہ دیا نا کلیئر ورڈ. پھر بڑی کلیئرٹی سے تشریح کر دی پریزیڈنٹ آف ایران کے میسج کی. وہ ملک
जिन्होंने अमेरिका को ना एयर स्पेस प्रोवाइड की या कोई अपनी सहूलतकारी की या इजराइल की सहूलतकारी की, उनको वो हमारा टारगेट नहीं है, क्लियरली कह दिया अप टू दिस मोमेंट, आज तक, एंड विल नॉट बी आवर टारगेट गोइंग फॉरवर्ड आइदर, आगे चल। और 3 मुल्कों का, अजरबैजान, ओमान, तुर्की का नाम भी ले लिया, ठीक है जी। इन्होंने सहूलतकारी नहीं की है, मतलब ये कि अगर इनके ऊपर हमला होता है वो हम नहीं कर रहे, वो कोई और कर रहा है, मतलब कि या वो अमेरिका करेगा या इजराइल करेगा, ये भी मैसेज दे दिया। लेकिन तमाम वो बेस जहां से इनकी जाहरियत का शुरुआत होती है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो सकती है ईरान के खिलाफ, जैसे कि पहले, उसी तरीके से हम उनको जमीन पर, समुद्र पर और हवाई जहाज में हम उन पर हमला करेंगे। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्शियन गल्फ कंट्रीज, कि भाईजान आप लोग बाद आ जाएं, अगर आपके मुल्कों से हमारे पर हमला हुआ हम उसी तरह हमला करेंगे जिस तरह पहले करते रहे। वी से दिस एक्सप्लिसिटली, हम बिल्कुल सफाई से आपको बता रहे हैं, हम उनको मारेंगे, हम उन पर हमला करेंगे, हम उनको तबाह करेंगे, कि ये सबके लिए एक सबक हो जाए कि हमारे खिलाफ किसी ने भी जारियत की, हम उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। फिर कहता है कि अमेरिका ने कहा ना कि जी हम ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करके, मतलब तहफ्फुज फराहम करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजारेंगे। कहते हैं आ जाएं बिस्मिल्लाह। इस तरह वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, वी आर वेटिंग, उन्होंने कहा ना तो आ जाए, और तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो यार ये इनकी मैसेजिंग आज की है। ये इसमें हैदर भाई मुझे याद आती है, और सारी कौम को हमारी आ रही होगी, उस मर्द मुजाहिद की याद जो बपांगे दोहल खड़ा होके कहता था कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, हम किसके साथ खड़े हैं किसके साथ नहीं खड़े हैं। वो आसिम मुनीर की तरह, बेगैरत लोगों की तरह 2 नंबरियां नहीं करता। अगर वो आज होता तो इस खित्ते का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता, इसके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अच्छा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो नोट करने वाली ना, एक तो ये है कि सारे जंगी माहिरीन कह रहे हैं कि अमेरिका के पास बहुत असला है और बड़ी फौज है, लेकिन ये 20वीं सदी के लिए है। 21वीं सदी की जंग की टेक्निक और जंगों के जो महारत चाहिए होती है वो अमेरिका के पास नहीं है। ये वो 20वीं सदी के तरीके से जंग लड़ना चाहता है जो अब पॉसिबल नहीं है। चाइना को आपने देखा है, पुलवामा में भी आपने देखा पाकिस्तान को कैसे उसने किया। उसके बाद जो ये अभी लास्ट ईयर हुआ था, झड़प इंडिया से हुई थी, उसमें भी आपने देखा चाइना की। ये लोग अब सब कह रहे हैं कि जो 21वीं सदी की जंगी महारत है ना, वो चाइना के पास है, अमेरिका के पास नहीं। तो दे आर नॉट केपेबल। जो इनकी तैयारी, अब मिसाल के तौर पर इनके वो जो 8 थैड मिसाइल ग्रुप्स थे, ठीक है जी, वो अमेरिका के पास 8 हैं। कुछ इन्होंने बेचे कतर को, कुछ इन्होंने बेचे सऊदी अरेबिया को, 1-2 लगे हुए हैं, एक गुआम में लगा हुआ है, एक साउथ कोरिया में लगा हुआ है। अमेरिका का अपने 2 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर एक लगा है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, कतर में एक लगा डिस्ट्रॉय, बहरीन में एक लगा डिस्ट्रॉय, 4 या 5 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 4 का कंफर्म्ड है। मेजर थ्रेट है। अब वो जो ये हर एक इनमें से $1 बिलियन का है, $1 बिलियन। अच्छा, अब ना थोड़ा सा वो आपको मैं लिंक कर दूं, आपने बिल्कुल सही कहा, लिंक कर दूं कि इन्होंने जो IRGC ने अभी किया था ना कि जी हम अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उनको वापस जवाब। हुआ ये कि अमेरिकनों ने इनका एक पानी का प्लांट है, डिसैलिनेशन प्लांट, जो पानी से नमक निकाल के उसको पीने के काबिल करता है, उसके ऊपर हमला किया एक आइलैंड में, और वहां 30 उनके गांव हैं, उनको पानी की फराहमी खत्म हो गई। इन्होंने कहा कि अच्छा जी ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ना हमारे इसके ऊपर, और हुआ कहां से, ये हुआ था बहरीन से। ये सदर की तकरीर के बाद की बात है, बहरीन से हुआ था। उन्होंने हमारे किशम डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया। हमने यूएस बेस जो बहरीन है उसके ऊपर सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से हमला किया। और एक बाय द वे ड्रोन अटैक जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे हुआ है, वो भी किसी इन्होंने जवाबी कार्रवाई पे किया। ये एक बहुत मेजर एस्केलेशन है जिहाद, बिकॉज ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना
پانی کا، بجلی کا، سڑکوں کا، ڈیم کا. اب امریکہ نے اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور یہ جو فریش واٹر جس قسم کی جس کی ہم بات کر رہے تھے اس پر اٹیک کیا. دنیا کے 10 بڑے جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان میں سے 8 جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ہیں، گلف کنٹریز میں، پرشین گلف کے اندر ہے. اگر یہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بہت خطرناک چیز کی ہے اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے، یہ ایرانین فارن منسٹر امریکہ کو کہہ رہا ہے. یاد رکھیں یہ شروعات آپ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی. مطلب یہ کہ آگے چل کے بچو اگر ہم نے یہ کیا نا پھر یہ نہ کہنا کہ کیوں کیا، اور آپ کا پانی ختم ہو جائے گا تمام یہ ملکوں میں. ویسے ہی آپ کے پاس اب کھانے کی اشیاء نہیں آ رہی، اب آپ کے پاس سبزی جو ہے سڑ گئی. آپ لوگ کہتے ہیں جی میکسیمم مہینہ 2 مہینے کے کھانے کے اشیاء، 2 مہینے تک اسٹیٹ آف ہارمز بند رہا تو یہ بھوکے مریں گے عرب ممالک. ہاں جی جی حیدر بھائی، اب یہ دیکھیے ایرانیوں کی پبلک میسیجنگ ماشاءاللہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ اور اتنی لیئرڈ ہے، عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے، اور اگر ڈپلومیٹک ماہر ہیں آپ تو آپ اس میں سے وہ سارے ڈپلومیٹک معنی بھی اخذ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیک چینل ڈپلومیسی تو اس سے کہیں زیادہ فارورڈ ہوگی. ایک چیز یہ. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ ایرانی تو وہاں بیٹھے ہوئے خطے میں، وہ تو ایک لانگ وار کے لیے پریپیئرڈ ہیں. امریکی وہاں پہ نہیں ہے، اور ان کے جتنے بھی ہواری تھے وہ اتنا ڈر گئے ہیں. عاصم منیر کی آپ نے بات کی، وہ تو بالکل اتنی بری طرح سے پھنس گیا ہے ابھی، اس سچویشن سے عمران خان نکال سکتا تھا. تو اب یہ ہے کہ ایرانی انشاءاللہ تعالیٰ پریویل کریں گے. کسی کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے موٹے لاسز اور سیٹ بیکس ہوتے رہتے ہیں جگہوں میں. اب دیکھیے گا کہ لانگر رن میں امریکہ بھاگے گا، اسرائیل پریشان ہوگا. امریکہ میں یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بات کہ اسرائیل نے امریکیوں کو دھوکہ دے کے اس جنگ میں پھنسایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر دن آنے والے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. یہ میرا بھی تقریباً اس کے اوپر نا یہ ایک کنکلوژن تو نہیں ہے بٹ ایک ایمرجنگ ہائپوتھیسس ہے. اور میں نے کہا کہ یہ ویسے تو بڑا مشکل ہے بتانا کہ بھائی اس جنگ کے نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے خیال میں یو ایس اے کی جو پاور پروجیکشن ہے نا مڈل ایسٹ میں وہ نہیں رہے گی جو ابھی ہے، اور اسرائیل نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے وہ بھی نہیں رہے گا جس طرح ابھی ہے. اور یہ جتنے ملک اتنے منافق ہیں جو سامنے سے یا پیچھے سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سب کی منافقت سامنے آ گئی ہے، جس کے اندر ترکی، پاکستان، ہندوستان، سعودی عربیہ، قطر، امارات، کویت، بحرین، جارڈن، ایجپٹ، یہ سارے ملک جو پیچھے سے ملتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، یہ ننگے ہو گئے. ان سے یورپین ملک بڑے اچھے نکلے، انہوں نے پوائنٹ بلینک یورپین ریفیوز ملک. کیا. یہ ترکی کو دیکھیں، ابھی تک 30% تیل جو ہے نا اسرائیل کو اس کی پائپ لائن کے تھرو آتا ہے جو باکو سے چلتی ہے اور ان کے پورٹ پہ جاتی ہے، اور ادھر سے پھر ٹینکروں میں وہ جاتی ہے اسرائیل کے پاس. یہ ترکی ہے جو لوگ اور یہ کہتے ہیں کرد ریبلز کو بھی یہ لوگ ہاؤس کر رہے ہیں، اور یہ لوگ انہیں بھی پروموٹ کر رہے ہیں. کیا کردستان کے جو کرد ریبلز ہیں نا، انہیں بھی ٹرکی والے. ہاں، لیکن وہ کرد بڑے ہوشیار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایسی کی تیسی کر لے گا ایران. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جنگ میں نہیں پڑھ رہے. ایکسلنٹ. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو دو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل جو ہے نا، ان کا ختم ہونے کی ابتدا ہوگی. It is the beginning of the end of the two global terrorists, USA and Israel. اور یہ جو جتنے مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں، اردن، ترکی، ایجپٹ اور پاکستان، ان کو اپنے اندر سے اپنے ملک کے اندر سے بہت سخت اس کے اثرات اور مشکلات ہوں گی. اور انٹرنیشنل بھی، جو ابھی آپ نے عاصم منیر کا اور اس کا بتایا نا، آپس میں بھی لڑنا شروع ہو گئے یہ لوگ. بالکل صحیح کہہ رہے. تو بہت اچھا رہا. There's a great یار، thank you so much for joining today. زیاد انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. لوگوں سے پھر ہے کہ جناب مجھے اور زیاد کی ہماری اب جوڑی کو دعا کریں کہ ہماری جوڑی کامیاب رہے اور چلتی رہے، اور آپ کو ہم مثبت خبریں، مثبت تجزیہ دیتے رہیں، خبریں بھی دیتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل عیال کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کے اندر خاص طور پہ، اور جو پاکستان کے باہر بھی اس میں شامل ہیں.
اور جو قید میں ہیں مصیبتوں میں، خان صاحب ان کی اہلیہ اور خان صاحب کی صحت اور باقی لوگ جن کی صحت خراب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. خان صاحب کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو بس پھر آپ وہی کریں گے جو لوگ اب کر رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے جناب جانے کے بعد ان کی فلانا کوئی کلپ دیکھے جی وہ کتنا اچھا آدمی تھا، وہ تو شیعہ سنیوں کے درمیان کتنی ہم آہنگیر کرنا چاہتا، وہ تو جی کیا. یہ پھر اس قسم کے بس آپ لوگ جو ہے نا ڈرامے کریں گے. خدا را زندہ ہے، اس کو بچائیں کہ وہ پاکستان کو لیڈ کرے. بہت ضرورت ہے آپ کو ہر طریقے سے باہر نکلنا ہے. فوج کے افسر جوانوں کو بار بار کہتا ہوں کوئی غیرت کھاؤ، باہر نکلو، عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کو پھڑکاؤ، اس کو ٹھکانے لگاؤ آئین کے تحت، قانون کے تحت. اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ بھاگ رہے ہوں اور تم ان کو گولی بھی مارو گے اور یہ مر جائیں گے تو یہ قتل نہیں ہوگا، یہ آئین کے تحت، قانون کے تحت ہے. اس لیے کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے. تم نے حلف اٹھایا کہ ہم آئین توڑنے والے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے، پاکستان کو بچائیں گے اور اس ملک کو بچائیں گے، اس کے لوگوں کو بچائیں گے. تو آپ ان لوگوں کو بالکل پکڑ سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ بھاگتے ہیں، جوابی کاروائی کرتے، پھڑکا دیں ان کو. آئین آپ کے ساتھ ہے، قانون آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام انہوں نے کیا سر، اس میں دخل دیا ہے، وہ لوگوں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل کریں گے. پوری قوم آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کو ہیرو سمجھیں گے. آپ کی قیامت تک آپ کی نسلوں کو لوگ جو ہیں کیا کیا دعائیں دیں گے آپ کو بھی، اور آپ کی آخرت کیا زبردست ہوگی. اور جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ زیاد صاحب، تھینک یو. شکریہ.